الرحمن الرحیم الانفاق فی وجوہ الخیر، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے بیان۔ آدمی خرچ کرتا ہے تو جب آدمی خرچ کر رہا ہے تو اس کو اس کا خیال رہنا چاہیے کہ وہ کہاں یا کس پر خرچ کر رہا ہے۔ اس کا یہ خرچ کرنا آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور استحضار نیت بھی رہنی چاہیے۔ آدمی جب خرچ کرے تو بغیر سوچے بغیر سمجھے بوجھے نہیں کرے، بلکہ سوچ کے کرے کہ اس پر اللہ نے اجر رکھا ہے، تو ہم ایسا کچھ کریں کہ جس پر آخرت کا بھی ہمیں فائدہ مل جائے اور ہمارے لیے ہر چیز فائدہ مند ہو۔ بے ضرورت، بے مقصد اور بے نیت کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جناب حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم انك ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى۔ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا بیان ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ یہ حدیث ہے، کہتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی آدم، تمہارا زائد چیز جو تمہارے پاس ہے اس کو خرچ کر دینا ہی تمہارے لیے نفع مند اور فائدہ مند ہے، اور بے ضرورت چیز کو اپنے پاس روکے رکھنا، اس کو دبائے رکھنا، کنجوسی کرتے رہنا، دینے کی ہمت نہ کرنا، یہ تمہارے لیے بری چیز ہے۔ اس کو سمجھو، اس حقیقت کو تم سمجھو کہ زائد چیز جو تمہارے کام کی نہیں ہے، تمہارے فائدے کے نہیں ہے، بلا وجہ اس کو روکے ہو اور کسی کو اس کی ضرورت ہے تو تم کیوں نہ اس کو دے کر اپنا فائدہ حاصل کر لو، آخرت میں ذخیرہ کر لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ہم جو بندہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، تو اللہ سے اس کی قربت بڑھ جاتی ہے۔ تو آدمی اللہ سے اپنی قربت بڑھائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور جو چیز آپ کے کام کی بھی نہیں ہے وہ الگ بات ہے، جتنا آدمی کام کی چیز اللہ کے راستے میں دے گا وہ اتنا ہی زیادہ اس کے لیے نفع مند ہے۔ لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی چیز زائد ہے، کوئی جلا رہا ہے، آپ کے پاس دو تین جیکٹیں، تو آپ اس کو دے دیے جو بیچارہ جلا رہا ہے، پریشان حال ہے، یا کسی کے پاس چھت نہیں ہے تو آپ اس کو پنی ونی کے پیسے دے کر کچھ اس کو راحت پہنچا دیے کہ اپنے جھوپڑے پر پنی لگا دے برسات میں گرمی میں، تاکہ کچھ اس کو راحت ہو جائے۔ آپ کے پاس زائد ہے اور اس کے پاس ہے نہیں، تو فرمایا کہ تمہارا زائد چیز کا خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، مفید ہے، اور اس کو روکے رکھنا تمہارے لیے بری بات ہے۔ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، یعنی کہ اگر آپ ضرورت بھر روکے ہیں، یعنی جتنا مفید ہے اور جتنا آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، یہ بھی تو ہے کہ آدمی ایسا نہ ہو جائے کہ جب خود کو ضرورت پڑے تو وہ دوسروں سے مانگتا پھرے، یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو بقدر ضرورت روکے رکھنا، بقدر ضرورت بینک میں رکھنا اور اپنے حساب سے کچھ جمع کر کے رکھنا، اس میں کوئی بتایا کہ کوئی ملامت نہیں، کوئی برائی کی بات نہیں، کوئی خرابی کی بات نہیں۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ایک چیز اور بہت اہم ہے جو بتائی جا رہی ہے، فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو آپ سے سب سے قریب ہو پہلے اس پر خرچ کیجیے۔ ادھر ادھر دائیں بائیں آدمی بھاگتا ہے اور رشتہ داروں کو، قریب کے لوگوں کو، قریب کے دوستوں کو نہیں مدد کرتا۔
آپ کے اپنے رشتے دار پریشان حال ہیں، آپ ادھر ادھر بانٹتے پھر رہے ہیں۔ پہلے اپنے قریبوں کی، اپنے قریب والوں کی، اپنے قریب والوں سے بانٹنے کی شروعات کیجیے، جب وہاں سے بچا رہے تب دوسروں کی مدد کیجیے۔ یہ بھی ایک عجیب لوگوں کا خیال ہے، کیونکہ اپنوں سے لڑائی رکھتے ہیں، دوسروں سے دوستیاں رکھتے ہیں، تو اپنوں کی مدد کرنے میں دشواری ہوتی ہے، جبکہ سب سے پہلے آپ کے اپنے قریب والوں کا حق ہے، ان قریب والوں کی پہلے مدد کیجئے، بعد میں دوسروں کی طرف دیکھیے۔ فرمایا جو قریب سے قریب تر ہو اس سے شروعات کرو، اور پھر آگے فرمایا تم دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ اتنی بڑی چیز، دینے والے بننے میں آپ ثواب حاصل کرنے والے ہو رہے، اللہ کی یہاں مرتبہ پانے والے ہو رہے، اللہ کے یہاں بلندی درجات آپ کے ہو رہے، اور لینے والے ہوں گے تو سوائے بے عزتی کے اور کچھ آپ کے کھاتے میں، آپ کے حصے میں نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ دینے والا ہاتھ اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں۔ آدمی محتاج رہے، دوسرے کے اوپر بوجھ بنے، اس سے لاکھ درجے اچھا ہے کہ آدمی محنت کرے، فخر سے جیے، عزت سے جیے، اور دوسروں کی بھی زندگی کو آسان بنائے، تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے زندگی کو آسان بنا دے اور جنت میں اس کا مقام اس کو دے دے۔ وعن عائشة رضي الله عنها أنه ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت بقي منها إلا كتفها، قال بقي كلها غير كتفها۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے ایک بکری ذبح کی۔ اب جب بکری ذبح ہوئی تو بٹنا بھی شروع ہوا اس میں سے گوشت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے پوچھا عائشہ سے کہ ارے بھائی کچھ بچا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا بچا، ارے ایک دست بچ گئی، باقی سب تقسیم ہو گیا۔ ایک دست بچی ہے، باقی سب تقسیم ہو گیا۔ دست کون سا حصہ ہوتا ہے بکری کا؟ دو آگے کی ٹانگوں کا، آگے کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ دست کہلاتی ہے، تو ایک دست بچی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا سب بچا ہوا ہے سوائے کتف کے، یعنی جو اللہ کے راستے میں تقسیم ہو گیا وہی تو تمہارے کھاتے میں، تمہارے بینک میں، اللہ کے یہاں جو مضبوط بینک ہے تمہارا اس میں جمع ہو گیا، اور جو ہے کھا لو گے وہ تو ختم ہو جائے گا، اس میں تھوڑی کچھ ملنا ہے۔ تو فرمایا جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ آپ کے اپنے بینک میں اللہ نے محفوظ فرما دیا، اور جو آپ کے یہاں پڑا ہے، رکھا ہے، جو وارث آپ، جس سے وارث آپ کے موج کریں گے وہ آپ کے فائدے کے، یہ آپ کے فائدے کے جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ وعن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية انفقي أو انضحي أو انفحي ولا تحصي فيحصى عليك ولا توعي فيوعى عليك۔ جناب حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتی ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا زیادہ جمع کر کر کے نہ رکھا کرو، جمع نہ کیا کرو، جمع کرو گی تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی یہاں سے بھی وہی معاملہ ہوگا جو جمع حساب سے پھر تمہیں دیا جائے۔ جو آپ بہت حساب سے خرچ کریں گی تو آپ کو بھی اللہ کے یہاں سے حساب سے ملے گا۔ یہ بھئی اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ معاملہ اسی کے مزاج کے مطابق کرتا ہے، یعنی ہے کہ اگر کوئی بہت سخت گیر مزاج کا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس سے سخت گیری کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور جو بہت نرم مزاج کا انسان ہوتا ہے
عفو درگزر کرنے والا ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بھی اس سے نرمی کا، بھائی چارے کا اور عفو درگزر کا معاملہ ہوگا۔ جیسا بندہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کریں گے۔ فرمایا کہ آپ نے کہا دادا جمع کر کے نہ رکھا تھا، پھر انفقی اوانضحی اوانفحی، یہ الفاظ الگ الگ ہیں لیکن مطلب و معنی لگ بھگ ایک ہی ہیں۔ ایک بات اس سے کہی جا رہی ہے کہ خرچ کرو، خرچ کرو۔ انفقا خرچ کرنا، انضحا چھڑکاؤ کرنا، انفحا پھونک مارنا، معنی وہی ہے کہ آدمی کو خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس بہت حساب سے دے رہا ہے اور کرو فرمانے۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، یہ دوسری بات کہی جا رہی ہے۔ ایک تو خرچ کرنا چاہیے نہیں، ہاں، اور ہاں وَلَا تُحْصِي فَيُحْصَى عَلَيْكَ، پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو شمار بہت گنا نہ کرو، گن کے روز گڈی نکال کے گنے، ایک کم تو نہیں ہو گئی، روز گن گن کے، تو اللہ کے یہاں سے بھی ویسے ہی تمہارے ساتھ گن گن کے معاملہ ہوگا۔ جب 4 ملنے والے ہوں گے تو اللہ نے کہے گی نہیں اس کو 2 ہی دو، بہت نوٹ رگڑتا ہے یہ، زیادہ اس کو نہ دو۔ تو جیسا حساب ہوگا ویسے ہی، تو فرمایا ہر موقع بھی ہے کہ شمار کرنا، بہت زیادہ گنتے رہنا، بہت نوٹوں کو گھستے رہنا، بہت زیادہ کنجوسی سے دینا، جس کو دینا بہت رگڑ کے نوٹ نکالنا کہ کہیں چپک کے دوسرا نوٹ نہ چلا جائے، تو یہ سخت مزاج اللہ کو پسند ہے۔ ارے کی معلوم ہو گیا، اگر چلا بھی ہے کسی غریب کے بعد سے چلا گیا ٹھیک ہے، اب نہیں احتیاط کر، یہ نہیں کہا جا رہا کہ نہ دے، ایسا نہ کرے، لیکن بہت زیادہ مزاج کا جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کتنے کنجوس مزاج ہیں، تو اس پوری حدیث میں یہی ہے کہ خوب خوب خرچ کرو، جتنا خرچ کرو گے اس سے ہی اللہ کے یہاں سے ملے گا، کم خرچ کرو گے تو کم ملے گا، بہت گن گن کے خرچ کرو گے تو گن گن کے اللہ کے یہاں سے ملے گا، بہت زیادہ کنجوسی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیسے کنجوسی تمہارے ساتھ کی جائے گی، تو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی حدیث ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ ماں قبل میں بھی سن چکے ہیں، پڑھتے رہتے ہوں گے کہ صدقہ مال کا میل ہوتا ہے۔ آپ جب صدقہ نکالتے ہیں تو آپ سمجھیے بہت سی آنے والی مصیبتوں، بہت سے آپ کہہ سکتے ہیں خرچوں کو آپ کم کر دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، لیکن جو ناگہانی والے خرچے آپ کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں اس سے آپ بچ جاتے ہیں۔ تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، اور جو آپ کے ساتھ مسائل پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، آپ کی کہہ سکتے ہیں ہم کہ آپ کی تو کوئی بیماری آنے والی ہوتی ہے، آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، وہ اللہ نے آپ کے صدقے کی وجہ سے آپ کو محفوظ فرما دیا، آپ کے آندھی اور کسی چیز میں آپ کا گھر گرنے والا تھا، آپ کا جھوپڑا اڑنے والا تھا، وہ اللہ نے آپ کے اس صدقے کی وجہ سے آپ کو محفوظ کر دیا۔ تو صدقہ صدقے نے کم کر دی مصیبتیں، یا صدقے نے آپ کے خرچے کو کم کر دیا۔ خرچے زیادہ ہونے والے تھے ناگہانیوں کی وجہ سے، لیکن آپ نے کیونکہ صدقے کے بارے میں آتا ہے صدقہ بہت مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ اگر کوئی مصیبت آ پڑی ہو صدقہ کیجیے، کوئی مسئلہ درپیش ہو صدقہ کیجیے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اور اللہ تعالیٰ بندے کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں کس چیز سے؟ معاف کر دینے کے لیے۔ معاف سے آدمی کے دل میں یہ آتا ہے ارے لوگ کہیں گے دب گئے، اور معافی مانگیں گے تو لوگ کہیں گے ناک کٹ گئی،
ڈرے تبھی تو معافی مانگ رہے، نہ ڈرتے تو کاہے کو معافی مانگتے؟ ڈر گئے تو ڈرے ورے نہیں۔ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، عزت و ذلت کے معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، یہ خالص عزت و ذلت خالص اللہ کے ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یعنی بالکل حساب سے اللہ تعالیٰ۔ تو کوئی اگر کسی کو معاف کر رہا ہے تو اس سے ذلت نہیں ہوگی، عزت ملے گی۔ اللہ دوسرے راستوں سے اور ایسے راستوں سے جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے، تو عزت آپ کی بڑھ جائے گی، آپ کا مقام اونچا ہو جائے گا۔ کیوں ہوگا؟ معافی مانگ لینے کی وجہ سے، یا معاف کر دینے کی وجہ سے۔ کسی کے ساتھ تھا، آپ بدلہ لے سکتے تھے، آپ اس کے ساتھ پورا وہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے معاف کر دیا، کہیں معافی مانگ لی، کہیں معاف کر دی۔ دونوں سے اللہ عزت بڑھاتے ہیں، عزت کم نہیں ہوتی۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ۔ دوسری بہت بڑی چیز جو ہے وہ تواضع اور انکساری ہے، یعنی چھوٹا بن کر رہنا۔ بڑا بنانا اللہ کا کام ہے، خود چھوٹا بن کے رہنا، تواضع کے ساتھ رہنا، چھوٹے سے بھی احترام سے ملنا، عزت سے ملنا، اپنے کو چھوٹا بنا کر ملنا، یہ اللہ کو کیا بڑا پسندیدہ ہے عمل۔ اپنے زبردستی آنکھیں ملنے جس سے ملتے تھوڑا سینہ چوڑا کر کے، کالا والا ہلا کے، اور تھوڑا اپنا کچھ مقام ظاہر کر کے، تاکہ اگلا ذرا متاثر ہو کے ملے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو تواضع انکساری پسند ہے، چھوٹا بن کے رہنا، چھوٹے بن کے رہنا، عمل کرنا اور اپنے کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا، یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ تو فرمایا جو تواضع انکساری کرتا ہے اللہ کے لیے، لیکن اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے کام ہو، الا رفعہ اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے اس کے مقام و مرتبے کو بلند کر۔ جو خود چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو بڑا بناتے ہیں، اور جو خود بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو مٹی میں ملاتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ۔ اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں، آپ گھمنڈ کرو گے تو مٹی میں ملو گے، یہ پکا۔ آپ انکساری تواضع کرو گے تو اللہ کے یہاں سے مقام کا بلند و بالا ہوگا۔ وعن ابي هريره ايضا رضي الله عنه قال جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا؟ قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان۔ یہ حدیث بھی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ زبردست حدیث ہے، بڑی مکمل تشریح ہے، اور تو اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ اجر اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کب خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ کس بات پر اور کس موقع پر اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں تم کو بتاؤں کہ اجر کب زیادہ ملتا ہے، یہ حساب سے ہے، آپ کب خرچ کر رہے ہیں، کس حالت میں خرچ کر رہے ہیں، کس حساب سے خرچ کر رہے ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں۔ ایسا خرچ کرنا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر، تم اس حال میں اللہ کے راستے میں خرچہ کرو کہ تم تندرست توانا، بالکل ہم کہہ سکتے ہیں تمہاری رنگ بازی کا زمانہ ہو، بالکل صحت مند مضبوط، اور تمہاری بڑی خواہشات ہوں، بڑی خواہشات ہو تمہاری کہ یہ والا یہ لینا، یہ گاڑی لینی ہے اور وہ گاڑی لینی ہے، اور پھر یوں شام سے نکلنا ہے، اور پھر یوں رنگ بازی کرنی ہے، اور پھر یوں کرنا ہے، اور پھر یوں کرنا ہے، اور تمہیں فقر فاقے سے ڈر بھی بہت لگتا ہے، ارے کہیں دے دیں اللہ کے راستے، دے دیں اس راستے میں، یہ نہ ہو پریشانی آ جائے گی، اس سے بھی تمہیں ڈر لگتا ہے نا۔ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، ایک تو یہ کہ تمہاری بہت صحت مندی کا اور مال کی
لالچ کا زمانہ ہو، مال کی تم بڑے خواہش مند ہو، اور تم مالدار بننے کے بڑے خواہش مند کہ میرے انڈیا میں مالداروں میں دوسرا نام آ جائے، وہ پہلا نام آ جائے، وہ 5واں نمبر آ جائے، یا کم از کم ہمارے شاعری میں ہمارا نمبر پہلا مالداروں میں آ جائے اور ہم بڑے مالداروں میں شمار ہونے لگے۔ یہ تمہاری خواہشات ہو، اور تم ہر بیماری سے پاک ہو، نہ تمہیں کوئی کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو، اور مالدار بننے کی بڑی تمنا اور آرزو ہو، اس وقت تم خرچ کرو جب سخت ترین موقع ہو اور تمہیں بڑی رنگ بازی کا جی چاہتا ہو، اور تم تندرست و توانا بھی خوب ہو اور مالدار بننے کے خواہش مند بھی خوب ہو، اس وقت اللہ کے راستے میں تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی آ جائے ضرورت مند، اس پر خرچہ کرو۔ اپنی اہم ترین خواہشات کو ترک کر کے اور تم اللہ کے راستے، تب دیکھو پھر کتنا اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ کب خرچ کر رہے، یہ تو حساب ہی، آپ جس موقع پر جس حساب سے خرچ کریں گے ویسے ہی اللہ کے اجر ملے گا۔ اب عام آپ خرچہ کر رہے ہیں، کسی کو 10 روپے دے رہے ہیں، کسی کو 20 روپے دے رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، کسی کو بھی آنکھیں بند کر کے دے رہے ہیں، تو اس پر اتنا اجر تھوڑی ملے گا۔ آپ ایسے موقع پر اگر کر رہے ہیں کہ معلوم ہے صاحب آپ کوئی کسی بڑی گاڑی کا نیا ماڈل لینے جا رہے تھے، تو کوئی آ گیا کہ بھیا میرا گھر ڈوب گیا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، میرے بچے سے روڈ پر ہیں، سخت پریشانی ہے، آپ کہہ دو 5 لاکھ 2 لاکھ روپے 3 لاکھ لو بھیا لے جاؤ، بنا لو آپ کا بھیا اپنا۔ اور تم نے سوچا ارے یار گاڑی پڑی چھوڑو، کہاں ہے، مر جانا ہے کہاں، بلا وجہ کی یہ بیچارہ سڑک پر آ گیا، اس کی مدد کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی گاڑی والی کے چکر میں رہنا چاہیے، چھوڑو سب، اے سی لگانے والے تو نہیں لگائیں گے، پہلے اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ یہ ایسا خرچہ آپ اپنی ضرورت چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں تو آپ کو سب سے زیادہ اجر ملے گا، فرمایا تب ملے گا اجر آپ کو۔ اور فرمایا والا تم ہل، اور تم اس کو بالکل چھوڑے نہ رکھو، صاحب خرچ ہی نہیں کر رہے، اور جب بڈھے ہو گئے، کھوسٹ ہو گئے، سٹیانے کے قریب پہنچ گئے اور قبر میں پیر لٹک گئے، سانس آخری آنے کے قریب پہنچ گئی، تو آپ ارے بھیا فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کو کیا اتنا دے دینا، تھوڑا رکے رہو، ابھی سانس بند ہو جائے گی، خود ہی سب کا اتنا ہو جائے گا، تم کہے بلا وجہ آپ پریشان ہو، جب سٹیا چکے ہو، کسی لاکھ نہیں بچے، ذرا سی آدھی روٹی ایک بوٹی کھا لی تو 10 آنے لگتے ہیں، تب جا کے تمہیں بانٹنے کی فکر ہو رہی ہے۔ اور جب رنگ بازی کا زمانہ تھا تمہارا جوانی کا اور گھومنے کا اور مزے کرنے، تب 1 روپیہ نہیں نکلتا تھا تم سے، اب مرنے کے قریب پہنچ گئے تو فلاں کے اتنا ہے، فلاں کے اتنا دے دینا، تھوڑی دیر اور رکے رہو، خود بخود فلاں کا ہو جائے گا۔ وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم سلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنه قد عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته۔ حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مدینے میں پڑھی۔ آپ نے سلام پھیرا، پھر بہت تیزی سے اٹھے اور لوگوں کی گردنوں کو لانگتے ہوئے پھلانگتے ہوئے، بہت جیسے اہم ترین کوئی بہت بڑا مسئلہ درپیش ہو گیا، اور بعض ازواج مطہرات کے گھر کی طرف گئے۔ پھر آپ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دیکھا لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، لوگ عجیب پریشانی کے حال میں ہیں، ہماری جلدی سے کام، تیزی سے ہم اٹھے اور گھر گئے اور لوٹے تو لوگ پریشانی میں دکھ رہے ہیں۔ تو اس کی آپ نے وجہ بتائی اور کہا کہ مجھے اچانک یاد آ گیا کہ میرے گھر میں سونے کا کہہ لیے چاندی کا ایک ڈلا پڑا ہوا ہے،
ایک ٹکڑا رکھا ہے، کسی نے دیا ہوگا تقسیم کرنے کے لیے، اور مجھے یاد آیا کہ وہ ابھی تک تقسیم نہیں ہو گیا، نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین ہو گئے کہ کسی کو ضرورت ہوگی اور ہمیں یہاں بلا وجہ وہ چیز رکھی ہے، ہمیں جلدی تقسیم کرنا چاہیے۔ کوئی چیز ایسی ہے تو اس کو روکے نہیں، کوئی بھی آپ کے پاس چیز ہے تقسیم کرنے والی ہے، آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ چیز، آپ اس کو جلدی کریے تقسیم کرنے میں، تاکہ جلدی کسی کی مصیبت و پریشانی ہو، کسی کی ضرورت اس سے پوری ہو جائے۔ آپ بلا وجہ اس کو ڈھیل نہ دیتے رہیے، اس کو روکے نہ رکھیے کہ جس کو ضرورت ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے اور آپ کے پاس وہ چیز رکھی ہوئی ہے اور آپ نے تقسیم کا ارادہ کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا مجھے بالکل ناپسند ہوا کہ میرے پاس وہ چیز پڑی رہے، اس لیے میں جلدی سے گیا، میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على زانية اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن يستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا، سنایا اور ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے ایک ارادہ کیا، ایک شخص نے کہا میں واقعتاً شاندار صدقہ کروں گا، لا تصدقن، میں ضرور ایک صدقہ کروں گا، پھر وہ صدقے کو لے کے نکلا، ڈھونڈتا رہا کہ اچھا صدقے کا ارادہ تھا نا، شاندار والا صدقہ کرنا چاہتا تھا، تو بہت ڈھونڈ ڈھال کے چاہ رہا تھا کسی واقعی مستحق کو دیکھا کونے خطرے میں ایک صاحب کھڑے، تو سوچا یہ بیچارہ لگتا ہے مصیبت زدہ ہے، بہت پریشان حال ہے، بس اسی کو دے دیا۔ وہ کوئی چور تھا، وہ موقع کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا، چھپ رہا تھا، حساب سے اپنا حساب کوئی بنا رہا تھا، اسی کے چور کے جا کے صدقہ دیا ہے، بڑا مزہ ہو گیا، چور کا مزہ ہو گیا، اور صبح بڑی صاحب لوگوں میں شہرت ہوئی، کون پتہ نہیں ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ چور کو صدقہ کرنے کوئی ملا ہی نہیں ہے ان کو صدقہ کرنے کے لیے، ان کو بڑی ندامت ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو آج کیا جائے، مستحق کو دینا چاہیے، یہ تو چوتھے کو دیا ہے تو بیکار ہو گیا، سب ضائع ہو گیا۔ تو پھر دوسرے دن رات میں ڈھونڈتے ڈھانڈتے نکلے صدقہ لے کر، اور دیکھا تو کوئی عورت دکھ گئی، دکھا ان کو دکھا کہ کوئی مصیبت زدہ بہت لگ رہی ہے، کچھ ڈری ڈری، کچھ چھپی ہوئی، عجیب طرح سے اس کی حالت کو دیکھا تو لگا کہ بڑی بیچاری کہیں در بدر کی ہوئی ہے، پریشان حالت ہے، عورت ہے بیچاری، رات میں یہاں کیا کر رہی ہے، بس یہی سب سے زیادہ مستحق ہے، وہ عورت کے دیا ہے صدقہ۔ صبح پھر تماشا، ہنگامہ پورے ایریے میں، ہمیں ایسے ایسے لوگ ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں، کل چور کو دیا، ازانیہ عورت کو صدقہ دیا، بری عورت کو، بازارو عورت کو، ان کو کوئی ملتا ہی نہیں۔ پھر بڑا تماشا بنا، پھر ان تک اطلاع پہنچی تو انہوں نے پھر کہا اللہ ساری تعریفیں، پہلے معاملے میں، دوسرے معاملے میں، تیسرے معاملے، ساری تعریف حمد تیری ہے، تو جو چاہے کرے، جس کو چاہے دلائے، جس کی چاہے مدد کروائے، بندہ کیا ہے اندازہ ہی کر سکتا ہے۔ پھر اس دن کہا
میں ضرور آج صدقہ کروں گا، پھر لے کے نکلے، تو پھر صاحب لے کے نکلے تو کوئی نہیں ملا ان کو دکھا کے، کوئی صاحب بیچارے پریشان حال بہت دکھ رہے، تو ان کو دیا، تو معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑے سیٹ آدمی سیٹ کو صدقہ دیا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے، یہ بہت ہوتا ہے، بعض مالدار ایسے ہوتے ہیں کہیں سے لگتے نہیں مالدار، وہ بھی ایسے ہی کچھ دکھ رہے ہوں گے۔ ہمارے بچپنے میں ابھی بہت دن پہلے بعد میں ایک صاحب یہاں آتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، ان کی یہ عادت تھی، بیچارے بڑے شریف نوازی آدمی، اور معمولی کچھ رہتے بھی تھے اور تھوڑی شکل بھی اللہ نے ان کی معمولی بنائی تھی، تو بہت سے لوگ ان کو چپکے سے صدقہ دے دیتے۔ ارے نہیں، بڑے مالدار آدمی، وہ گاڑی گھوڑے والے آدمی، بس اللہ کے ان کا وہ تھا، تو مسجد میں صبح فجر سے پہلے آ جاتے اور یہاں آ کے جھاڑو واڑو لگا دیتے مسجد میں، تو لوگ سمجھتے بیچارہ کوئی غریب پریشان ہے، اتنی صبح کوئی سیٹ کہاں کو آئے گا جھاڑو لگانے، تو بہت سے لوگ ان کو مستحق سمجھ ہاتھ رکھ دیتے، نہیں وہ بیچارے ہمیشہ کہ نہیں کسی اور کے دیکھ، میں مستحق نہیں ہوں، مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تو اب وہ اس کی وجہ سے تو یہی، اب انہوں نے بھی یہی دیکھا ہوگا، جیسے وہ ایک چیز مشہور ہے اور مسئلہ ہے کہ بہت سے ایسے شکل و صورت کے ہوتے ہیں کہ وہ ٹکٹ رکھتے ہیں، وہ بھی بے ٹکٹ معلوم ہوتے ہیں، یعنی عجیب سی شکل، عجیب سا رہن سہن، عجیب سے کپڑے، کہ بڑا مالدار سب کچھ، لیکن کہیں سے مالدار وہ بڑے آدمی لگتے نہیں، تو آدمی دھوکہ کھاتا ہے ان کے سلسلے میں۔ بہرحال تینوں معاملات ایسے ہی ہو گئے، تو اب یہ تینوں معاملات جب ہوئے تو اب انہوں نے کہا اللہ کی مرضی، میں کیا کر سکتا ہوں، جیسا اللہ نے چاہا، ہم نے تو اپنے اعتبار سے ہر بار چاہا کہ مستحق ہی کو دے، لیکن ہر بار غلطی ہوئی، تو بہرحال آدمی اپنے کام کرتا ہے، اللہ کی مرضیاں اپنی ہوتی ہیں، اللہ کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ ایک آواز آئی اور ان سے کہا گیا، اب یہ ایک معمہ یا ایک تھوڑی بہت واضح چیز نہیں ہے کہ وہ آواز کہاں سے آئی یا ان سے کس نے کہا، یا تو ان کو خواب دکھا ہے جیسا کہ تشریح میں لکھا ہے، یا تو انہوں نے خواب میں دیکھا، یا آسمانی کوئی آواز ان تک پہنچی کہ اس نے ان سے کہا کہ تینوں تمہارے عمل جو ہیں، یا کسی نبی نے ان سے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بتایا کہ یہ جو تم نے پہلا صدقہ دیا چور کو، تو یہ بھی اللہ چاہے گا تو ضائع نہیں کرے گا۔ چور پیسے کی وجہ سے چوری کی عادت میں مبتلا ہے، اب اس کی ایک اچھی اگر مدد ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ اب وہ توبہ کر لے، آئندہ سے چوری کرنا چھوڑ دے کہ بھائی اب ہمیں کاروبار کچھ کر لینا چاہیے، اب کا کچھ حساب کتاب بنا لینا چاہیے، چاہے کہ ہم چوروں کی زندگی گزارے، تو اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے جو چاہے نصیحت پکڑ لے، تو ہو سکتا ہے اب آئندہ سے چور چوری کرنا چھوڑ دے کہ اس کی ایک بڑی ضرورت پوری ہو گئی، اب آئندہ سے کوئی اچھا کام وہ کر لے۔ اور دوسرا جو وہ زانیہ کو دے کر آ گیا، تو زانیہ عورتیں جو ہیں بعض وقت مالی تنگی اور پریشانی کی وجہ سے یہ برے کام کرتی ہیں، اب آپ نے ان کی ایک بڑی ضرورت پوری کر دی، اب ہو سکتا ہے اس کو عبرت ہو، نصیحت ہو اور اس کو شرم آئے اور آئندہ سے اس بری لتوں میں سے وہ دور ہو جائے، ہمیشہ کے لیے بچ جائے بری عادتوں سے، تو یہ بھی خیر کا پہلو اس میں سے نکل سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو مالدار صاحب کو دیا صدقہ، اب ان کو بھی تو کچھ نصیحت ملے گی کہ دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگ رات کی تنہائیوں میں، اندھیریوں میں نکلتے اور مستحقین کو ڈھونڈتے اور پھر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے، تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، ہم بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں، ہمارے بھی تو اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، یہ بیچارے بانٹتے پھر رہے ہیں اور ہم سے ایک روپیہ خرچ کرنے میں ہماری جان نکلتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ صاحب بھی نصیحت اور عبرت حاصل کریں اور ان کو بھی کچھ یہ ہو کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، وہاں تک مالدار کے معاملہ ہے، ہو سکتا ہے وہ عبرت حاصل کرے، اور فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرنے کی ہمت۔
تو آدمی کچھ بھی کرے نیت اچھی ہونی چاہیے آدمی کی. اگر نیت اچھی کر رہا ہے اور کام اتنا بڑھیا نہیں ہو رہا ہے تو کام کا تو بڑھیا کرنا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ آپ کے کام میں ایسی چیزیں پیدا کر دے گا, ایسی چیزیں اس میں ایسی شکلیں پیدا ہو جائیں گی جس سے آپ کو خوب نفع ہو. پر کل بات یہ ہے کہ نیت اچھی ہو اور آپ کا جو وہ ہے سسٹم جسے آپ کہہ لیے یا جو آپ کا طریقہ ہے یہ صحیح ہونا چاہیے. طریقے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے. تو ہر چیز میں خیر کا پہلو نکل سکتا ہے. خیر پیدا کرنا اللہ کا کام. تینوں جگہ غلطی ہوئی, تینوں جگہ خراب ہوا معاملہ, لیکن اب کیونکہ نیت اچھی تھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں خیر کا پہلو پیدا کر دیا. تو یہ جو حدیث ہے ظاہر بڑی نصیحت ہے اس میں کہ آدمی نیت اچھی رکھے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اپنا عادت بنائے, اور اس سے پھر لوگوں کی مدد ہوتی ہے, لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں, اور بہت سے لوگوں کے لیے آپ خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.